یہ کیا پرفیوم لگا رہی ہو تم؟ گرلس پرفیوم نہیں لگا سکتی ہیں۔ گرلس پرفیوم کیوں نہیں لگا سکتی ہیں؟ کیا وہ انسان نہیں ہیں؟ انفیکٹ گرلس کو تو زیادہ ضرورت ہوتی ہے پرفیوم کی، کیونکہ گھر میں کام کر کے سویٹنگ ہوتی ہیں، پسینے آتے ہیں، اور باہر حجاب نقاب اور چادر میں سویٹنگ ہوتی ہے، پسینے آتے ہیں، جس سے گندی اسمیل آتی ہے۔ ہاں، اسلام میں جو ہے وہ یہ ہے کہ اتنی زیادہ نہ لگائیں جس سے آپ کے پاس سے کوئی نامحرم گزرے تو اسے اسمیل آئے۔ تو آپ کو نامحرم کو اتنے پاس آنے ہی نہیں دینا ہے، اور نہ آپ کو ان کے پاس اتنا جانا ہے جس سے آپ کی اسمیل ان تک پہنچے۔ اور اگر آپ کسی بھیڑ والی جگہ پہ ہیں، آپ مارکیٹ میں ہیں، آپ روڈ پہ ہیں، تو آپ دھیان رکھیں اور کم پرفیوم لگائیں۔ تو آپ پرفیوم بالکل گرلس لگا سکتی ہیں، کیونکہ ہم بھی انسان ہیں۔ اور دوسری چیز کی کیسی آواز ہے؟ یہ کتے کے بھونکنے کی آواز ہے۔ اتنی رات کو اس نے چور دیکھا ہے کیا؟ نہیں، ضروری نہیں ہے کہ اس نے چور ہی دیکھا ہو۔ البانی کی صحیح حدیث ہے جس میں رسول اللہ نے 4 سنت فرمایا ہے، جب بھی کتا بھونکے یا جب بھی گدھا رات کو آواز نکالے اس کے لیے، کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ رات کو وہ چور کو دیکھ کر ہی بھونکے۔ اکثر ان لوگ ایسے مخلوق دیکھتے ہیں جو ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے۔ تو جب بھی آپ ایسی آوازیں سنیں رات کو تو یہ 4 سنت ضرور سے کریں۔ پہلا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں۔ دوسرا، اگر دروازہ یا کھڑکی کھلا ہوا ہے تو اسے بند کر دیں۔ تیسرا، بسم اللہ کہہ کر ہی دروازہ کھڑکی بند کرے، کیونکہ ایسے دروازے شیطان نہیں کھول سکتا۔ اور چوتھا، اگر کھانے کے برتن کھلے ہیں یا پانی کا بوتل کھلا ہوا ہے تو اسے ڈھک دیں۔ تو جب بھی آپ رات کو ایسی آوازیں سنیں، آپ اس 4 سنت کو ضرور سے عمل کریں۔ ہیپی نیو ایئر، ہیپی نیو ایئر۔ لیکن ہمارا نیا سال تو محرم میں ہوتا ہے نا، تو مجھے گناہ ہو گیا کیا؟ یہ حرام ہے کہنا؟ نہیں بابا، ہر چیز اسلام میں حرام نہیں ہے۔ جو حرام ہے وہ اللہ نے قرآن میں بتا دیا ہے۔ یہ سب تو عام سی چیزیں ہیں، اس سے گناہ کیوں ہوگا تمہیں؟ تو کیا میں اپنی فیملی کے ساتھ اس دن گھومنے جا سکتی ہوں؟ ہاں، جا سکتی ہو۔ فیملی کے ساتھ گھومنا پھرنا، مزے کرنا، اچھے کھانا کھانا، یہ سب تو کبھی سے گناہ نہیں ہے۔ ہاں، تم اس دن حرام کام سے بچو، ناچنا گانا، بے شرمی دکھانا، بے حیائی دکھانا، ان سب چیزوں سے بچو، ورنہ فیملی کے ساتھ تو ٹائم اسپینڈ کرنا ہر یہ لو، ضرورت مندوں میں بانٹ دو۔ تم یہ خیرات دے رہی ہو سب کو دکھا کر، اور لوگ ادھر تمہارے ویڈیو بھی بنا رہے ہیں۔ تمہیں لگتا ہے تمہیں ثواب ہوگا؟ الٹا گنہگار ہو رہی ہو تم۔ آپ کون ہوتی ہیں لوگوں کو جج کرنے والی کہ وہ گنہگار ہو رہے ہیں؟ یہ حق بس اللہ کو ہے۔ اینڈ دوسری بات کہ جب اللہ نے قرآن میں خود بتا دیا ہے کہ سورہ بقرہ میں کہ اگر تم خیرات ظاہر کر کے دو تو یہ بھی خوب ہے، یعنی یہ بھی بہت اچھا ہے، اور اگر چھپا کر دو تو یہ بھی تمہارے لیے بہت خوب ہے۔ یعنی دونوں طریقے سے اللہ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، دونوں طریقے سے آپ کو ثواب ایکول ہوگا۔ تو پھر آپ کون ہوتی ہیں لوگوں کو کہنے والی کہ وہ دکھا کر لوگوں کو زکوٰۃ خیرات دے رہا ہے، ویڈیوز بنا رہا ہے تو اس کو ثواب نہیں ہوگا۔ صدقہ جاریہ کریں اسے۔ ویٹ، اگر آپ مسلم ہیں تو اسے ضرور سے سنیں اور بنا شیئر کیے نہ جائیں، اور اگر نہیں ہیں تو پھر آپ کی مرضی۔ میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتی ہوں اسلام کے بارے میں۔ اسلام بڑا صاف ستھرا اور اسٹریٹ ہے۔ سارے رسول، سارے نبی بس ایک میسج لے کر آئے ہیں صدیوں سے، اور ہم ان سے بہت محبت کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، وہ سب مسلم تھے، اور ان کا بس ایک پیغام تھا ہر امت کے لیے، ہمارے لیے بھی، کہ اپنے آئیڈلز کی عبادت مت کرو، کسی کی عبادت مت کرو سوائے اللہ کے، کیونکہ بس وہی عبادت کے لائق ہے، اور وہ بھی یہی چاہتا ہے۔ اس سے مدد مانگو، اس سے دعا کرو، اس کے آگے سجدہ کرو اور اسی کی عبادت کرو۔ بعد میں وہ پیغام بدلتا گیا اور لوگ الگ الگ ریلیجن کے ہو گئے، الگ الگ مددگار بنا لیا اپنا۔ تو پلیز سارے نبیوں اور رسولوں کے پیغام کو بس ایک بار دھیان دیں، اور آپ کو خود بخود سیدھا راستہ مل